یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اب تک تو اولاد کی تربیت کے بارے میں بات چیت چل رہی تھی۔ اب یہاں سے ایک ضروری بات جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ قیامت کی علامتیں، قیامت کب آئے گی یہ اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہے، لیکن حضور قیامت کی علامتیں کیا ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جب ماؤں کی بے عزتی کی جائے گی، جب ماؤں کو کام کرنے والیاں بنا لیا جائے گا تو سمجھ لو کہ قیامت آ جائے گی۔ تو اب والدین کے لیے چند اہم نکات پر روشنی ڈالنی ہے۔ اگر والدین اپنے اولاد کی اچھی تربیت کرتے ہیں تو اس پر بھی ان کو جنت ملے گی۔ اب ہم اس بات کی طرف آتے ہیں کہ اولاد کو جنت کیسے ملے گی، ماں باپ کو جنت کیسے ملے گی، وہ تو اب تک بات چلی۔ اب یہاں سے بچوں کو جنت کیسے ملے گی، ماں باپ کو جنت کیسے ملے گی، وہ تو ہم بول دیے کہ بچوں کی تربیت کیا کیا کرنا، بچوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا، اب تک تو وہ بات چلی جنت کی تیاری میں۔ اب یہاں سے بچوں کو جنت کیسے ملتی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرتی ہے، اولاد اگر ماں باپ کی خدمت کرتی ہے تو اس پر ان کو جنت مل سکتی ہے۔ بچوں کو جنت کیسے ملتی ہے، فیصلہ کر دیے کہ ماں باپ کی خدمت کی وجہ سے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال رغیم انفہ۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، یعنی اس کی ناک مٹی میں مل جائے، اور اس کی ناک خاک آلود ہو، عرب میں یہ دستور ہے جب کسی بندے کو برائی کا احساس دلانا ہو، عرب کا یہ دستور ہے جب کسی بندے کو اس کے برے کام کا احساس دلانا، کیوں تو ایسا کام کریا، ایسا کام نہیں کرنا تھا، احساس دلاتی تھی، اگر ایسا احساس دلانا ہو تو اس کو یوں کہتے تھے کہ تیری ناک خاک آلود ہو، تیری ناک کہاں ہو جائے، مٹی میں مل جائے۔ آدمی مٹی میں ملاتا نہیں، تو وہ یہ کہا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی الفاظ استعمال فرمائے۔ قیل من یا رسول اللہ، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ الفاظ کس کے بارے میں بول رہی، وہ بھی 3 مرتبہ، اس کی ناک مٹی میں مل جائے، اس کی ناک مٹی میں مل جائے، اس کی ناک مٹی میں مل جائے، 3 مرتبہ، اتنا غصہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ادرک والدیہ عند الکبر احدہما او کلیہما ثم لم يدخل الجنہ۔ فرمایا اس بندے کے بارے میں بول رہا ہوں جس بندے نے اپنے ماں باپ میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے میں پایا۔ ایک آدمی اپنے ماں باپ کو دونوں کو، یعنی تو ماں کو یعنی تو باپ کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو نہ بخشوایا، وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو نہیں معافی کر لیا بلکہ ان کی نافرمانی کیا، ان کی خدمت نہیں کیا، ان کو تکلیف دیا، تو ایسے آدمی کی ناک خاک میں مل جائے، ایسے آدمی کی ناک خاک میں مل جائے، ایسے آدمی کی ناک خاک میں مل جائے اور وہ جنت میں داخل نہیں ہوتا۔ فیصلہ ہو گیا، ہم نبی کر دیا۔ ڈرنے کی بات ہے بھائی۔ ایک اور حدیث میں الجنت تحت اقدام الامہات، جنت کتنی مقدس ہے، لیکن اللہ اسے کہا رکھے ہیں، دیکھو جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اگر قدموں سے نیچے اور کوئی جگہ ہوتی تو شاید اس کا نام لے لیا جاتا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قدم تک بات ٹکا ڈالے، اس لیے کہ قدموں کے نیچے اور بھی کوئی چیز ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بھی نام لے لیتے کہ جنت کہاں ہے، ماں کے پاؤں کے نیچے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر ماں کی نافرمانی کو حرام کر دیا ہے۔
ماں کی نافرمانی کرو نہ کو، جس طرح شراب پینا حرام ہے، شراب پینے سے ڈرتے ہی، چوری کرنے سے ڈرتے ہی، زنا کرنے سے ڈرتے ہی، قتل کرنے سے ڈرتے ہی کہ یہ بڑے بڑے گناہ ہیں، اسی طرح ماں کو ستانے سے بھی ڈرو، اس لیے کہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اور پوری امت کو اللہ معاف فرمائے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ایک بچے کو قتل کر دیا تھا۔ قرآن مجید میں اس واقعے کو یوں بیان کیا گیا ہے، فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِيَا غُلَامًا فَقَتَلَهُ، وہ دونوں پھر روانہ ہو گئے یہاں تک کہ ان کی ملاقات ایک لڑکے سے ہوئی تو ان صاحب نے اسے قتل کر ڈالا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اسے کیوں قتل کیا تو حضرت خضر علیہ السلام نے بتایا کہ اس بچے نے بڑا ہو کر ماں باپ کا نافرمان بننا تھا، ماں باپ کو تنگ کرنا تھا، اس لیے اس کو قتل کر دیا۔ اب اس کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اچھی اولاد عطا کرے گا۔ ایک بچہ مر گیا تو اللہ کیا کرے گا؟ اچھی اولاد عطا کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن پاک سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ نافرمان بچوں کے جینے سے مر جانا بہتر ہے۔ نافرمان بچوں کے جینے سے مر جانا بہتر ہے کہ ماں باپ کو تکلیف دے کو تمہیں جینا چاہنوں کو، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر گناہ کی سزا، شراب کی سزا موت کے بعد، سود کی سزا موت کے بعد، قتل کی سزا موت کے بعد، حضور کی شان میں گستاخی کی سزا موت کے بعد، ہر چیز کی سزا اللہ موت کے بعد ہی دیتا ہے، لیکن ماں باپ کو ستائے ہوئے لوگوں کی سزا اللہ دنیا میں اس جگہ دکھاتا ہے۔ احسان یاد رکھنا بھائی باپ کا، احسان یاد رکھنا ماں کا، یاد رکھنا ان کو دعاؤں میں تو یاد رکھو بھائی۔ گئے مر گئے باپ، لے جا کر چھوڑ کر آ گئے قبر میں، پتہ پھر ہو گیا قصہ ختم، 3 دن گئے 40 دن گئے، احسان ادا ہو گیا سمجھ جاتی، سال میں ایک مرتبہ کھانا کھلا دی، عیدوں کو 2 عیدوں کو ایک مرتبہ قبرستان جا کر آئے تھے، اتنا اچھا ماں باپ کا۔ آپ بیمار پڑتے تو رات بھر ماں آپ کو اپنے گود میں رکھتی، کئی مرتبہ میں دیکھا ہوں اسپتال میں کہ بچے کو انجیکشن لگتی ہے تو بچہ اپنی ماں کو سینے سے گھٹ لپٹ لیتا ہے، بچے کے آنکھوں میں بھی پانی آئے نہیں رہتے، ماں کے آنکھوں میں پانی آ جاتی، ماں کے آنکھوں میں پانی آ جاتی۔ کتنا پیار دکھتا معلوم کیا جب بچہ ماں باپ کا ہاتھ پکڑ لے کو، ماں کا ہاتھ پکڑ لے، گلی میں کھیلتا جاتا رہتا تھا، کہاں کی بھاگتا رہتا ہے، لیکن پھر بھی ماں چلے کو ہو جاتی رہتی، پاپ اڑلاتی اس نے کیا بھی نہیں۔ رات میں نرم بستروں پر بھی ہمیں پیشاب کر دیے تو ہم نہ اٹھا کو کیا کرتی، گرم بستر پر سلا کو، پاپ بیچارے حسیر پر سو جاتی پوری رات۔ کبھی بھی باپ کو دیکھو وہ ایک پینٹ وہ ایک شرٹ، بچے کو دیکھو رقم ماری کپڑے ہر عید کو، ماں کو دیکھو بیچاری رکھا ہوا کبھی بھی وہ ساڑی، مدرس ڈے فادرس ڈے یاد کر لیے، ایک پھول دے دیے، گفٹ دے دیے، حق ادا ہو گیا۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا تابعی غالباً ماں کو اپنے سر پر رکھ کر پورا کا پورا حج کرائے، سر پر حج کرے، معمولی بات نہیں، عمرہ نہیں کر سکتا جوان، حج کرائے، حج کرا کر آئے، پوچھنے لگے کہ میں میری ماں کا حق ادا کر دے کیا، تو غالباً حضرت عبداللہ ابن عمر تھے، وہ کہنے لگے کہ جب تمہاری ماں درد کی وجہ سے 9 ماہ کی تکلیف جب شروع ہوئی اتنی پہلی تکلیف، وہ درد کی وجہ سے جو آہ کی آواز نکالی نہیں، اس کا حق ہی ادا کرے نہیں، تمہیں کہاں تک سوزل ہے، پورا حج کرے تو بھی ماں کا حق ادا نہیں ہوا۔ اتنی زبردست چیز ماں، جن کے ماں باپ نہیں ہیں دیکھو ان کو جا کو پوچھو، ان کو جا کو پوچھو ماں باپ نہیں ہیں سو تم نہ کیسا محسوس ہو رہا ہے، جن کی ماں ہے باپ نہیں ان کو جا کو پوچھو، جن کا باپ ہے ماں نہیں ان کو جا کو پوچھو۔ میرے ساتھ میں واسطہ ہوا ہے میرا، ایسے دوستوں کے ساتھ میرے ایسے دوست تھے جن کے پاس دنیا تھی لیکن ماں نہیں تھی، تو وہ روتے تھے، بچے سب بھی ہے لیکن ماں نہیں ہے، روتے تھے۔ تو نافرمان بننے سے مر جانا بہتر ہے، مر جانا بہتر ہے، ماں باپ کا دل توڑو نہ کو، ماں باپ کا دل ٹکڑے ٹکڑے کرو نہ کو، اس لیے کہ جڑنا بڑا مشکل ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماں باپ کے متعلق فرمایا، ہما جنتک و نارک، وہ تمہارے لیے جنت بھی ہیں اور تمہارے لیے جہنم بھی ہیں، دوزخ بھی ہے۔ ان کو خوش کر دو گے تو جنت میں جاؤ گے اور ان کو ناراض کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے۔ ایک اور حدیث میں لا يدخل الجنہ منان ولا عاق،
اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جنت میں ہرگز نہیں جا سکتا وہ شخص جو احسان جتانے والا ہو اور ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا ہو، احسان جتانے والا، نیکی کا کام کرنے کے بعد تم نہ مجبوری میں ساتھ دیا نہیں، مہیشنا جی تم نہ ساتھ دیا، مہیشنا جی تم نہ ساتھ دیا، مہیشنا جی تم نہ ساتھ دیا، مہیشنا جی تم نہ ایسا کرا، مہیشنا جی تم نہ ویسا کرا، ایسا بولنے والا بھی جنت میں نہیں جاتا۔ اور ماں باپ کا دل توڑنے والا، آنکھ کن مطلب توڑنا، ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالنا، ایسے ٹکڑے کر ڈالا کہ ماں باپ کا دل جڑتا نہیں۔ نافرمانی تو ہو جاتی بھائی، کبھی جواب ڈالتی، کبھی گھر ڈالتی، کبھی کچھ بولا ڈالتی، لیکن یہاں حدیث میں کیا مراد معلوم کیا؟ ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالنا ماں باپ کا دل۔ مطلب کیا؟ اتنا تکلیف دے دی ہے کہ اب ماں باپ سے ہمیں جا کو معافی مانگے تو انہیں معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، اسے بولتی نافرمان۔ چھوٹی موٹی غلطیاں تو ہو جاتی رہتی انسان میں، لیکن اتنا تکلیف دے دیے کہ اب ہمیں ان کے پاؤں میں جا کر پڑے تو نہ بول دیے کہ نہیں بیٹا چلے جا تو ہے نہیں۔ قصہ لکھ رہے کتابوں میں کہ معشوقہ کہنے لگی عاشق سے، میں اس وقت تک تیرے سے شادی نہیں کر لیتی جب تک تو کیا نہیں کرتا، اپنی ماں کو مار کر سینہ چیر کے ماں کا دل نہیں لے کر آتا۔ تو عاشق گیا، رات رات ماں کو جان سے مار دیا، ماں کا سینہ چیر کر ماں کا دل لے کر بھاگ رہا تھا تو ٹھوکر لگی، نیچے گریا تو دل میں سے آواز آئی بیٹا دیکھ کر جا کہیں مار نہ لگ جائے۔ یہ ماں کی ممتا ہے، یہ ماں کی محبت ہے۔ جو انسان اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے اس کو دو انعام دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ۔ کتنے انعام دیتے ہیں؟ دو انعام۔ ماں باپ کی خدمت کرے تو دو انعام۔ ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عمر میں برکت دے دیتے ہیں۔ عمر میں برکت ہونا ہو تو اب سب بھی شروع ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو انسان کو خواہش زیادہ کیا کرنا ہوگا؟ لمبی عمر جینا ہوگا، لمبی عمر جینا کو انسان کو بڑی خواہش، اب پورے شروع کر ڈالتی۔ یہ نیت سے خدمت کرے تو عمر بڑھتی نہیں اور گھٹتی سب۔ ماں باپ کی خدمت صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنا کہ اللہ خوش ہو جاتے، اس لیے ہمارا نبی بولے ہما جنت کا و نار کا، وہ تمہارے لیے جنت بھی ہے وہ تمہارے لیے جہنم بھی ہے۔ رضا الرب فی رضا الوالد، وہاں آتا ہے کہ ماں باپ کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہے، باپ کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہے، ماں کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہے، ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے، ماں کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ تو ایک عمر میں برکت کا کیا مطلب؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عمر کو بڑھا دیتے ہیں، اس کی عمر کو کیا کر دیتے ہیں؟ بڑھا دیتے ہیں، لمبی عمر کر دیتے ہیں۔ 60 سال کی تھی 80 سال 90 سال 100 سال کر دیتی۔ ایک دوسرا کیا؟ اللہ اسے اتنی طاقت دیا تھی، اللہ اسے اتنی صحت دیا تھی، اللہ اسے اتنا عمل میں اسے اللہ اسے آگے بڑھا تھی کہ 80 سال میں کرنے کی عبادتیں انہیں 30-40 سال میں کر کو چلے آتا۔ 80 سال 100 سال بھی ایک آدمی اتنی عبادت نہیں کر رہا تھا جتنی عبادت اللہ اسے کرنے کا موقع دیا تھی۔ چھوٹی عمر میں چل رہا ہے، اسے بہت سارے کام لے لیتے، بہت سارے دین کے کام لے لیتے اللہ، بہت ساری عبادت میں آگے بڑھاتے اللہ کہ اتنی عبادت ایک آدمی 60 سال میں نہیں کر سکتا تھا، 50 سال میں نہیں کر سکتا تھا۔ اللہ اسے صحت دیالتی، اللہ اسے طاقت دیالتی، اللہ اس کے وقت میں برکت دیالتی۔ ایک ہے عمر بڑھاتی، ایک ہے عمر نہیں بڑھاتے وہ عمر، لیکن عبادت اس سے اللہ خوب کرا لیتی۔ ارے بس یہ مطلب ہے اس کا۔ تو ایک نعمت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ماں باپ کی خدمت کرنے سے کیا بڑھاتی؟ عمر بڑھاتی، عمر بڑھاتی۔ ایک تو عمر بڑھ جاتی ہے، دوسرا کیا؟ اللہ صحت بڑھاتی، اللہ وقت بڑھاتی، اللہ برکت دیاتی سب میں۔ دوسری نعمت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں برکت اور کشادگی بھی دے دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع پر جنت میں ایک صحابی کے قرآن پڑھنے کی آواز سنی۔ معراج میں ایک صحابی زمین پر قرآن پڑھتے تھے لیکن ان کی آواز جنت میں سنائی دیتی تھی۔ جب آ کر ان سے پوچھا کہ آپ کا کون سا عمل ہے تو پتہ چلا لوگوں نے کہا کہ اپنی والدہ کے ساتھ سب سے زیادہ نرمی اور حسن سلوک کا معاملہ کرتے ہیں، کہ وہ اپنی ماں کو خود کنگھی کر دیں، وہ اپنی ماں کو خود تیل لگا دیں، وہ اپنی ماں کو خود کھانا پکا کر کھلاتے ہیں۔ شادی کر لے گا تو سو آرس کو بلا کو بولتا ہے کہ میری ماں کو اچھا دیکھ لے میرے باپ کو۔ آرس کی ذمہ داری نہیں بھائی، آرس کی ذمہ داری صرف تجھے اور تیرے بچوں کو دیکھنا ہے۔ تو خود اپنے ماں کو دیکھنا سو، تو خود اپنے باپ کو دیکھنا سو۔ جس طرح ماں باپ تجھے بچپن میں دیکھے نہیں اسی طرح تو خود ان کی کرنا، خدمت کرنا سو۔ تیری بیوی نہیں، بیوی خدمت نہیں کری تو ناراض، بیوی کری تو احسان، نہیں کری تو کوئی پکڑ نہیں اس کے پاس، لیکن تو خدمت نہیں کرا تو تجھے پکڑ ہے اللہ کے پاس۔ تو ماں باپ کی خدمت نہیں کرا تو تیری پکڑ ہے ماں باپ اللہ کے پاس۔
वैस करनी रहमतुल्लाह अलैह को क्यों इतना बड़ा मकाम मिला? कि वो माँ की वजह से सहाबियत का मकाम छोड़ लिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने से फरमा दिया था कि पहले जाओ अपनी माँ की खिदमत करो। तो माँ की खिदमत में चले गए, फिर वापस कल क़यामत के दिन मैदान हशर में अल्लाह तबारक व तआला वैस बाजू खड़े हो जाओ, घबरा जाती, कहते हैं अल्लाह सब जारी, मुझे क्यों बाजू? अल्लाह बोलती कहते इशारा करो, जहां जहां तक तुम्हारा इशारा आ था कि सबको जन्नत में भेज दो। कई को मिला यह मकाम माँ की खिदमत की वजह से। तो मेराज में कुरान की आवाज, मेरी आवाज बाहर तक नहीं जा रही है। यहां जमीन पर बैठकर कुरान पढ़े तो आसमान में सुनाई देता था। अल्लाह ऐलान कर दिया कि मेरा बंदा अपनी माँ की खिदमत ऐसी कर रहा है, इसलिए उन्हें जो भी कुरान पढ़े उसकी आवाज पूरे फरिश्तों को सुनाओ, लाउड स्पीकर रखो आसमानों में। क्यों? माँ को खुद कंघी करते, माँ को खुद तेल लगाते, माँ के कपड़े खुद धोते, माँ को खुद खाना खिलाते। माँ काम वाली को रखो, हमारे से कामा करे क्या? नहीं नहीं, खुद करी नहीं, इसलिए मैं भी क्या करना सो, खुद माँ की खिदमत करना सो। बीवी नहीं करना सो, बच्चे नहीं करना सो, मैं खुद करना सो मेरी माँ की खिदमत। मैं खुद इस्तिंजा साफ करना सो मेरी माँ का, मैं खुद मेरी माँ का कै पाक करना सो, मैं खुद मेरी माँ के कपड़े धोना सो बुढ़ापे में, जब तक उनके अंदर ताकत है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जब उनकी ताकत कमजोर हो जाती नहीं है, अब मैं उनको बच्चों से कहा, इसलिए बूढ़े होते होते जो उनका बच्चा बच्चों जो उसका दिमाग बच्चों जैसा हो जाता माँ बाप का, जल्दी दवाई खाते नहीं, हर बात को छिड़ लेती, खाने खाते नहीं, खांसते रहती, कमजोर हो जाती रहती, पेशाब कर लेते रहती, बिस्तरे में पाखाना कर लेते रहती, कपड़े बदलाते नहीं। जैसा बच्चा था नहीं उसी तरह बड़े भी बूढ़े भी वैसे हो जाती। तो जिस तरह माँ बाप प्यार से कपड़े बदलाते थे, प्यार से चल फिरा को खाना खिलाते थे, हमें भी क्या करना, प्यार से खाना खिलाना, प्यार से कपड़े बदलाना, प्यार से उनका इस्तिंजा साफ करना, मोहब्बत से इस्तिंजा साफ करना। इसलिए कि हम सुने हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह जन्नत में मेरा दोस्त कौन है? तो अल्लाह ने कहा था कि मूसा गोश्त कतरने वाला कस्साब तुम्हारा दोस्त है। गोश्त कतरने वाला, अल्लाह क्या है उसका अमल? जाओ मूसा तुम्हें खुद देख लो। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गए, देखे तो एक गोश्त कतरने वाला, गोश्त का काम खत्म हुआ, थोड़ा सा गोश्त थैली में डाल लिया, घर आया, माँ को झोली में से निकाला, माँ कमजोर थी, कपड़े बदलाया, पानी से गरम पानी से पोंछा, खाना रखने रख डाला, फिर खाना उठाया, अपने मुंह से चबा को निवाले नरम बना को माँ के मुंह में डालता गया। माँ कुछ बड़बड़ाती गई, फिर माँ को उठा को झोली साफ कर माँ को सुलाया। बाहर आया तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पूछे भाई कौन है ये? वो कहने लगा मैं, ये मेरी माँ है। तो कुछ कर रहा था उसके साथ, तो तेरी माँ कुछ बोल रही थी। मेरी माँ थोड़ी मजनूना है, पागल है। वो कहती है कि अल्लाह मेरे बेटे को जन्नत में क्या कर, मूसा का दोस्त बना दे। वक्त के मूसा नबी कहाँ, मैं कहाँ? मेरी माँ ऐसे ही बोलती रहती है। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे भाई खुश हो जाओ कि अल्लाह ने तुम्हारी माँ की दुआ सुन ली। ये गोश्त कतरने वाले को माँ की दुआ से क्या मिली? नबी का साथ मिला जन्नत में। क्या हो जाता भाई, माँ बाप के थोड़े बर्दाश्त कर ले तो और भी आती इंशाल्लाह बातें। तो दूसरी नेमत क्या है? अल्लाह तबारक व तआला रिस्क में बरकत दे जाती माँ बाप की खिदमत करने से। कर को देखो इंशाल्लाह, माँ बाप के रिस्क में अल्लाह बरकत, हमारे रिस्क में अल्लाह बरकत क्यों नहीं देते? मसलक शाफी के एक बड़े फ़क़ी गुजरे हैं, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के मसलक के एक बड़े फ़क़ी, एक बड़े आलिम गुजरे हैं। इब्तिदा में उनकी हालत ये थी कि उनको एक सूरह फातिहा भी नहीं आती थी। इतने कुन ज़हीन, मेहनत करते थे लेकिन उनको फातिहा भी नहीं आता था। बचपन में माँ की खिदमत करते रहे। माँ ने एक मरतबा दुआ दी कि अल्लाह मेरे बच्चे के सीने को इल्म के नूर से भर दे, मेरे बच्चे के सीने को इल्म से भर दे, इल्म के नूर से भर दे। तो माँ की दुआ ऐसी लगी कि बच्चे ने इल्म हासिल किया और अल्लाह तबारक व तआला ने उसी वक्त का उनको फ़क़ी भी बना दिया, आलिम भी बना दिया। सिर्फ फातिहा भी नहीं आता था लेकिन माँ की दुआ की बरकत से उन्होंने क्या बने? आलिम भी बने। इसलिए बच्चों को चाहिए कि माँ बाप की खिदमत करे और इस ज़रिए से अपने रब को राज़ी करे। माँ बाप की खिदमत करके क्या करे? अपने रब को राज़ी करे। आज के ज़माने में अब्दुर्रहमान सुदैस दामत बरकतहू, मैं इनका किस्सा भी सुनाया था कि माँ गुस्से की वजह से बद्दुआ देने के बजाय हज़रत अब्दुर्रहमान सुदैस जो पूरे हरम के बड़े इमाम हैं, पाकिस्तान के हैं हज़रत, तो माँ गुस्से में आकर ये कह दी थी कि बचपन में कि अल्लाह तुझे हरम का इमाम बनाए। अल्लाह की शान, माँ की दुआ लगी तो अल्लाह आज क्या है? सबसे बड़े इमाम है अब्दुर्रहमान सुदैस दामत बरकतहू। तो इसलिए माँ बाप को राजी करो, इसलिए कि माँ बाप की खुशी में किसकी खुशी है? अल्लाह की खुशी है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि हर काम में किसकी खुशी ढूंढना?
اللہ کی خوشی ڈھونڈنا، لوگوں کی نہیں. لوگوں کی خوشیاں محدود ہیں، ٹک جاتی ہیں. اللہ کی خوشی کی کوئی حد نہیں. اللہ خوش ہو گیا نا پورے آسمانوں کو نور سے چمکا دیں. کہیں کو فلاں بندہ رو رہا ہے، توبہ کرا ہے، اس لیے کیا کرو چمکا. اللہ 70 سال کے بعد رویا سنے، 70 سال کے بعد 100 سال کے بعد، لیکن رویا نہیں. یا سمد، یا سمد نہیں، یا سنم، یا سنم. سنم بولتی بدھ کو. 70 سال بولنے والا بھول چک کو یا سمد آ گیا، اے بے نیاز. تو اللہ بولے اسے جنت میں جا. فرشتے بولے اللہ بھول کو نکالا، بھول کو نکالے کہ نہ کو نکال ڈالے نہیں بس. محسن اللہ، مہربان اللہ. اس لیے ہر کام میں اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کرو. اللہ بڑے اچھے ہی میں ڈرا لے سمجھ، ہمیں ڈرا لے. اللہ بہت اچھے، اللہ بہت پیارے. ارے بس حضرت خلیل الرحمن صاحب سجاد نعمانی دامت برکاتہم، ان کی زبان سے میں سنا تھا کہ حضرت مولانا یونس صاحب پالن پوری دامت برکاتہم کے بارے میں کہنے لگے تھے کہ میں ایک مرتبہ تہجد کے وقت میں رات میں اٹھا تو دیکھا کہ کمرے میں سے آواز آ رہی تھی. مجھے موقع ملا تھا رہنے کا تو میں کمرہ کھول کر دیکھا تو مولانا یونس صاحب دامت برکاتہم اتنا پیار سے دعا مانگ رہے تھے جتنا پیار ایک عاشق اپنے معشوقہ کے لیے کرتا. کہ اللہ تو کتنا اچھا ہے، اللہ تو کتنا پیارا ہے، اللہ تو کتنا اچھا ہے کہ تو نے مجھے آنکھیں دی، اللہ تو کتنا پیارا ہے کہ تو نے مجھے زبان دی. اتنا پیار سے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شرط فرمایا جیسا بھی بولنا اللہ کو بولو، جیسا بھی پکارنا اللہ کو پکارو، جو بھی بولنا اللہ کو بولو، جو بھی سنانا اللہ کو سناؤ. جتنا تمہیں اپنے دوست پر بھروسہ کرتی ہے اس سے زیادہ بھروسہ کس پر کرو؟ اللہ پر کرو. اللہ رازدار ہے، اپنے رازوں کو باہر نہیں کھولتے اللہ. اس لیے اللہ کی خوشی ہر کام میں ڈھونڈنا. تو اللہ سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے کس کی وجہ سے؟ ماں باپ کی خدمت کی وجہ سے. اس لیے ماں باپ کو خوش کرنے کی کوشش کرو. کیوں؟ نیت کیا ہے؟ اللہ خوش ہو جاتا ہوگا. اس لیے ہمارے ماں باپ کو بھی جنت مل جاتی اور ہمیں بھی جنت مل جاتی. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. میرے اللہ